بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخاطب ہیں ایک ایسے لوگوں سے جو مسئلہ کشمیر کو ایسے ڈسکس کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی بجلی پانی کا مسئلہ ہو یا جو عام روزمرہ سیاست کی جو مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کشمیر کی جو تحریک ہے، یہ ایک بہت ظلم، ستم، جبر اور ناانصافی جو پوری دنیا نے کشمیریوں کے ساتھ کی ہے، تو اس کے پیچھے کتنے شاتے ہیں، کتنے ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے، اگر آپ کو اس مسئلے کی نزاکت کا اندازہ نہیں، ہم لوگوں کے خون، ہمارے درد کا آپ کو احساس نہیں، تو کم از کم اس مسئلے پر آپ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ یا اگر بات کر، جو لوگ سچے دل سے اس درد کو محسوس کرتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے درد دل رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صرف اس چیز پر فوکس دیں جس پر ہم دے رہے ہیں، کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پچھلے 70 سالوں سے کتنے ہم نے جتن کیے، کون کون سی راہیں اختیار کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن نئی بنی تھی، اس پر ہم نے اعتبار کیا، اعتبار کرنے کے بعد آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ابھی حالیہ آپ کرنٹ سنیریو کو دیکھ لیں کہ لیبیا، شام، عراق، افغانستان، فلسطین، یہ سب کچھ دیکھ لیں کہ یہ تو آلریڈی پہلے ہی آزاد ریاستیں تھیں، لیکن ان کو بھی کس طرح تباہ کر دیا گیا، اور اس میں یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اب بھی ان لوگوں کی طرف اگر دیکھیں، یا ہم یہ گھسی پیٹی باتیں کریں جی استصواب رائے ہونا چاہیے، عالمی برادری کا ضمیر جاگے گا، تو یہ بھائی صرف ٹائم ویسٹ ہے۔ کیوں کہ اب یہ جیسے پاکستان کی کسی عدالت سے انصاف کی امید رکھنا، اسی طرح یونائٹڈ نیشن سے انصاف کی امید رکھنا پاگل پن اور ان مظلوموں کے خون کے ساتھ غداری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ان میں سخت ہی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہے کون ہے؟ اسرائیل ہے، یہ امریکہ ہے، یہ سارے جو کچھ انہوں نے ہی تو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن لہٰذا جو لوگ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اور یا جو لوگ پاکستان سے گلہ کرتے ہیں، میں ایک کشمیری ہوں، میں ایز اے کشمیری یہ سمجھتا ہوں، جتنا میں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے، کہ یونائٹڈ نیشن کے بعد پاکستان نے اس کی قرارداد کے بعد پاکستان نے ہمارے فل سپورٹ کیا ہے، لیکن جب پاکستان کشمیر پر ایک اگریسو پالیسی رکھتا ہے یا کھل کر ہماری مدد کرتا ہے، تو انٹرنیشنل پریشر اس پر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، یا اس کے ملک کے اندر ہی اتنی دہشت گردی کھڑی کر دی جاتی ہے، یا آپ نے خود دیکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر انڈیا نے اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ سارا کچھ دیکھیں، اس کے باوجود بھی پاکستان کی قوم، پاکستان کی آرمی کی پالیسی کشمیریوں کے ساتھ بالکل مخلصانہ ہے، لیکن ان کو ویٹو کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں، اگر پاکستان یہ کہتا ہے جی میرے پاس ایٹم بم ہے، میں جی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے میں انڈیا پر حملہ کروں گا، تو یہ انٹرنیشنل آپ دیکھیں یہ اس کو کرنے دیتے، اس کے بائیکاٹ کر دیتے، پابندیاں لگا دیتے۔ ایٹم بم اس نے بنایا تھا، تو کیا ابھی تک اسی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری اور یہ پاکستانی، تو پھر ہمیں ان سے اتنی امید رکھنی چاہیے جتنا ہم ان کو اہمیت دے رہے ہیں، کہ ہم کشمیریوں کی کبھی سعودی عرب نے ہیلپ کی ہے؟ کسی اور نے؟ کتنے دنیا میں اسلامی ممالک ہیں، کوئی کبھی نہیں کیا۔ اگر تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے، اور جس کے ہمارے دل پر احسان پاکستان کا ہمارے دل پر ہے، اگر یہ اس پر جو پرابلم آ رہی ہیں وہ بھی ہماری مدد کی وجہ اور فلسطین کی مدد سے، یا اس کی غیرت مند جو قوم ہے یا آرمی کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے چکر آپ کو سمجھنے چاہیے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کشمیریوں کے خون کے ساتھ وفا کرنا، ہم آزاد کشمیر کے ہیں، تو ہم
ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی آپ کو کوئی سیاسی پارٹی نظر آتی ہے جو کشمیر کے بارے میں کسی کی اس کی کوئی اگریسو پالیسی ہو؟ کہ پاکستان تو دور کیا ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کشمیر میں پاکستان کی اپوائنٹڈ ہوتی ہے حکومت، تو یہ یاد رکھیں پاکستان میں بھی پاکستان کی عوام کی اپوائنٹڈ نہیں ہوتی. یہ کسی کو غلط فہمی ہے کہ کسی کے ووٹ سے کوئی اسمبلی میں آتا ہے. پاکستان میں بھی امریکہ کی مرضی سے آتی ہے، اور پوری انٹرنیشنل جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کی دیکھنا ہے. یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی، ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا ہے؟ کلمے کا ہے، دو قومی نظریہ کا ہے. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا مدینہ شریف کا ہے، کہ آپ نے مشرقین مکہ سے علیحدہ مدینہ شریف بنایا. تو جیسے داڑھی رکھنا سنت ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے مشرقین ہندوستان سے علیحدہ ہو کر اپنا مدینہ شریف پاکستان مدینہ ثانی بنایا ہے. تو یہ ہم نے سنت ادا کی ہے. اس سنت کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ تھوڑی تعداد میں ہو زیادہ ہے، ان کی طاقت تھوڑی ہو زیادہ ہو، اگر کوئی پاکستان کو اور کشمیر کو، اب مسئلہ کشمیر جو ہے نا اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے، یہ کسی کو آپ کی تصویروں سے ہمدردی نہیں ہوتی کہ یہ مسئلہ کشمیر دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے کہ ہندوستان یہ ظلم کر رہا ہے. اگر اس پر تصویروں پر یا ظلم و ستم پر کوئی اٹھنے والا ہوتا یا کسی کا ضمیر اٹھتا تو وہ فلسطین میں آپ دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں. کوئی انٹرنیشنل نہ کمیونٹی ہے، نہ کوئی شور و گل ہے. بس ایسے ہی میرے آپ جیسے جو امت کا درد رکھنے والے ہیں یا انسانیت کا درد تھوڑے لوگ رکھنے والے، تو وہ لوگ بیچارے غمگین ہیں. لیکن یہ اس میں کسی کی کوئی طاقت تو نہیں ہے نا. پوری دنیا میں دیکھیں کسی مسلمان ممالک کو ویٹو کا حق ہی نہیں ہے. جب ہم یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی سب انسان برابر ہیں، کتے بلیوں کے بھی حقوق ہیں، تو یہ پاکستان، یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ ایکویلٹی میں نہیں آتے، یہ برابری میں ان کو حقوق نہیں ہے. ان کو ویٹو ہی نہیں ہے، اور آپ کو سب کو ویٹو ہے. پہلی بات یہ ویٹو ہونا ہی نہیں چاہیے. جب سب انسان برابر ہیں، سب ملک بھی برابر ہیں، تو لہٰذا کرنٹ سنیریو کو جس بندے کا نہیں پتہ یا پچھلی ہسٹری کا نہیں پتہ، لہٰذا وہ پلیز اس ہمارا آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بات کرو. انٹرنیشنل کمیونٹی سے نا امید ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن سے بھی نا امید ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے گسی پھٹی پرانی بات کرتا ہے. جو لوگ اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کرنٹ سنیریو کو دیکھ کر فیوچر یا پاسٹ جو ہے اس کے مطابق آپ سوچیں کہ نئی پالیسی ہم نے پچھلی سب آزما چکے ہیں، اب نئی کیا کرنی ہے. تو جو پاکستان کی یوتھ ہے یا کشمیر کی یوتھ ہے، یہ لوگ یہ سے ٹوٹلی ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک کسی مسلمان ملک کو ویٹو کا حق نہ مل جائے یا ویٹو کا ختم کر دیا جائے. جزاک اللہ.